نماز کی شرطوں کا بیان ہے۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 6 شرطیں ہیں نماز کی۔ سب سے پہلی شرط ہے طہارت، دوسرے نمبر پر ستر عورت، تیسرے نمبر پر استقبال قبلہ، چوتھے نمبر پر وقت اور پانچویں نمبر پر نیت، چھٹے نمبر پر تحریمہ۔ یہ 6 شرطیں ہیں نماز کی۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 6۔ کون کون سی ہیں؟ استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تحریمہ۔ یہ چھٹی شرط ہے۔ 6 شرطیں ہیں نماز کی۔ اب سب سے پہلی شرط کے جو مسائل ہیں نا وہ بیان کر رہے ہیں کہ پہلی شرط کون سی ہے؟ طہارت۔ یعنی مصلی کے بدن کا حدث اصغر اور حدث اکبر ان سے پاک ہونا ضروری ہے۔ مصلی کسے کہتے ہیں؟ نمازی کو۔ مصلی کسے کہتے ہیں؟ نمازی۔ ہاں، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نمازی۔ مصلی کے بدن کا حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا، نجاست حقیقیہ کا اس قدر پاک ہونا کہ اس کے کپڑے اور اس جگہ کا جس پر وہ نماز پڑھتا ہے نجاست حقیقیہ سے اس قدر پاک ہو کہ جس قدر سے وہ نماز نہیں ہوتی، اتنا پاک ہونا ضروری ہے۔ بس ٹھوس مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کا حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ پہلی شرط ہے، یہ طہارت۔ اب اسی میں مسائل کچھ آتے ہیں، لیکن اس کا ربط یہ ہے کہ حدث اصغر وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے، حدث اکبر کی وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے، ہاں، اور حدث اصغر وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے، جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اور ان سے پاک ہونے کا طریقہ غسل اور جناب جی وضو کے بیان میں گزر چکا ہے، اور نجاست حقیقیہ سے پاک کرنے کا بیان یہ بھی باب الانجاس میں گزر چکا ہے۔ اب شرط نماز جو ہے نا اس قدر نجاست سے پاک ہونا ہے کہ بغیر پاک کیے نماز ہوگی ہی نہیں، بغیر پاک کیے نماز ہوگی ہی نہیں۔ مثلا نجاست غلیظہ درہم سے زائد لگی ہوئی ہے، نماز نہیں ہوگی۔ درہم سے زائد لگی ہوئی ہے پھر نماز نہیں ہوگی۔ اور خفیفہ، نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن کے اس حصہ کے چوتھائی حصہ پر لگی ہوئی پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، تو اگر چوتھائی سے زیادہ لگی ہے تو اس کو پاک کرے گا، اگر کم ہے تو اس کا زائل کرنا سنت ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اب اسی مسئلہ میں وہ پہلا مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو بے وضو گمان کیا کہ یار مجھے وضو نہیں ہے، مجھے وضو نہیں ہے، اور اسی حالت میں اس نے نماز پڑھ لی، مجھے وضو نہیں ہے، اسی حالت میں اگر اس نے نماز پڑھ لی تو بعد کو معلوم ہوا کہ یار میں بے وضو نہ تھا بلکہ مجھے وضو تھا، تو نماز نہیں ہوئی۔ مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ پہلے انہیں گمان کیتا ہے کہ یار میں نے وضو نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہیں نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے تو بعد ذہنی خیال کر دے یار میں نے تو وضو ہے ایسی، لہذا نماز ادھی نہیں ہوئی، نماز ادھی نہیں ہوئی۔ ہن ایک بندہ ہے کہ نماز نو حقیر سمجھ کے وضو نہیں کردا، وہ بندہ تے کافر ہے، دائرہ اسلام تو خارج ہے، انہیں نماز نو حقیر سمجھا ہے۔ ایک بندہ کہندا ہے چھڈو یار کیڑا کہ نماز واسطے جناب جی وضو دا ہونا ضروری ہے، جس طرح کہ آج کل دے پیر لگے پھردے نے، کہندے ہر وقت اسی تو وضو رہنے ہیں، ساڈی تے ہر وقت نماز ہی قائم رہندی ہے۔
ہیں عاشقاں دی کی نماز ہے کہندے نے ہر وقت نماز دل وچ قائم ہے ساڈا تے وضو ٹوٹدا ہی نہیں کہندے نے ہیں او کوئی کراچی دا ہی گلانتی ہے غم دی او تے کہندا ہے ولیاں تے نماز فرض ہی کون ہی انہیں وہ فتنہ اٹھایا ہوا ہے ہاں ولیت نماز فرض کون ایک دوسرا گوہر شاہی نکلا ہوا ہے کراچی کا اس کا بھی یہی ذہن ہے وہ کہتا ہے ولیوں پر تو نماز فرض ہی کوئی نہیں وہ انہوں نے ہر ٹائم نماز ہی ہوندی ہے وہ تو بے وضو ہوندے ہی نہیں کسی ٹائم ایسا لانتی یہ نماز کو حقیر سمجھ رہا ہے جو کہتا ہے کہ جناب جی نماز کے لیے تو وضو ضروری نہیں ہے کون سی کوئی بڑی عبادت ہے نماز تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے مسلمان نہیں ہے بات سمجھ آ گئی ہاں نماز کو حقیر نہیں سمجھتا پکا سچا مسلمان ہے لیکن دل میں بار بار ایسا وسوسہ اٹھ رہا ہے یار مجھے وضو نہیں تھا اس وسوسے کی بنا پر اس نے نماز پڑھ لی ہے پھر بعد میں ذہن ہوا کہ یار مجھے وضو تھا میں بے وضو نہیں تھا لیکن اس کی نماز نہیں ہوئی سمجھ آ گئی اس مسئلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے وضو کا ہونا یہ ذہن پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ مجھے وضو ہے نماز کے لیے بات نہیں سمجھ آئی اب اسی مسئلہ میں دوسرا مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مصلی اگر ایسی چیز کو سر پر اٹھائے ہوئے ہے کہ اس کی حرکت سے وہ بھی حرکت کرتی ہے ایک نمازی ہے اس نے سر پر کوئی ایسی چیز اٹھائی ہوئی ہے کہ اگر یہ حرکت کرتا ہے تو وہ بھی حرکت کرتی ہے مثال کے طور پر یہ قالین بچھی ہوئی ہے وہ اس سائڈ پر نماز پڑھتا ہے اس کے سر پر کچھ نہیں ہے لیکن وہ قالین جناب جی اٹھاتا ہے سر پر رکھ دیتا ہے نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے اب یہ قالین اگر وہ جیسے حرکت کرتا ہے رکوع سجود میں آتا جاتا ہے جس قالین کا سرا اس کے سر پر ہے اگر وہ دوسرا سرا حرکت کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ قالین اگر نجس ہے تو پاک ہے تو پھر تو ہو جائے گی نجس ہے تو ایک سرا نجس ہے دوسرا سرا پاک ہے اگر اس پاک سرے کو وہ سر پر رکھتا ہے جیسے حرکت کرتا ہے دوسرا سرا بھی حرکت کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اگر وہ حرکت کرتا ہے اور دوسرا سرا حرکت نہیں کرتا اس کی نماز ہو جائے گی بات سمجھ آ گئی یہ نماز اب چونکہ اس دور میں خاص کر وہابی طبقہ یہ کہتے ہیں کہ ننگے سر تو جناب جی نماز ہو جاتی نماز کے لیے کون سے سر کو ڈھانپنا ضروری ہے ہاں میں تو کہتا ہوں ننگے سر تو پیشاب کرنا بھی نہیں ہے شریعت میں شریعت تو کہتی ہے پیشاب پہ تم بیٹھو تب بھی تمہارے سر پہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اور تم نماز کی بات کرتے ہو بات نہیں سمجھ آئی تو ننگے سر نماز پڑھنا یہ بہتر نہیں ہے کیونکہ رب کی بارگاہ میں انسان کھڑا ہوا ہوتا ہے اب اس مسئلہ کی سمجھ آ گئی بیٹا کہ اگر نجاست لگی ہوئی ہے ایک سائڈ پر دوسری سائڈ وہ سر پہ رکھ رہا ہے سمجھ آ گئی اب وہ رکوع سجود حرکت کرتا ہے تو دوسری سائڈ حرکت کرتی ہے تو نماز نہیں ہوتی اگر دوسری سائڈ حرکت نہیں کرتی تو نماز ہو جائے گی بات نہیں سمجھ آئی ہاں